غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل ناکام ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت سے اسرائیل غزہ میں اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ جنگ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ دنیا میں اسرائیل کی سیاسی حمایت میں کمی ہوئی ہے اور فلسطین کی حمایت کے لیے ایران کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ میں فلسطینیوں نے ناقابل یقین مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی سلامتی کونسل کی قرارداد پاس ہونے کے باوجود حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی طیاروں نے رات کے الشفا اسپتال کے پاس ایک گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 9 بچوں سمیت مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے نصر کے قریب بھی حملے کیے جن میں شہادتوں کی اطلاع ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ روز غزہ میں فوری جنگ بندی کے حقوق میں قرارداد پاس کی ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی تھی، جبکہ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بعد ازاں اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت روکنے سے انکار کرتے ہوئے حماس کے خلاف مزید کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت روکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو بتائیں گے کہ اسرائیل حماس کے خلاف ہر جگہ کارروائی کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی تک غزہ جنگ روکنے کی اخلاقی ذمہ داری ہم پر نہیں، حماس کے خلاف اس جگہ بھی کارروائی کریں گے جہاں اب تک نہیں کی۔ دوسری جانب غزہ میں فضا سے گرائی جانے والی امداد سے مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق غزہ میں شمالی ساحلی علاقے میں فضا سے گرائی جانے والی امداد کا کچھ حصہ سمندر اور کچھ خشکی پر گرا۔ بحیرہ روم میں گرنے والے امدادی پیکٹ لینے کے لیے سمندر میں کودنے والے 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب خشکی میں گرے امدادی سامان کو لینے کے لیے بھگڑ مچنے سے 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق شمالی غزہ میں بدترین فاقہ کشی کی صورتحال ہے۔ قحط جیسی صورتحال میں فضا سے امداد گرانا بدسلوکی اور فضول ہے۔ غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے زمینی راستے بحال کیے جائیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البانیز نے انکشاف کیا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بمبوں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔ فرانسسکا البانیز نے غزہ جنگ میں اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مار چکا ہے۔ 12,000 فلسطینی تباہ عمارتوں کے ملبے تلے لاپتہ ہیں، جنہیں مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو زخمی اور ہزاروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے بدترین تشدد کا بھی سامنا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اسرائیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ غزہ میں مارے جانے والے مرد حماس کے جنگجو تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل کے غزہ کی امداد روکنے کے عمل نے بھوک افلاس سے اموات میں اضافہ کیا ہے۔ غزہ میں خوراک کی کمی اور غذائی قلت سے یومیہ 10 بچے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتالوں اور زرعی اراضی کو بری طرح تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کے مکانات، اسپتال، تعلیمی ادارے اور ثقافتی مراکز بھی تباہ ہو گئے ہیں۔